وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آیا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے جائے گا، لہذا انسان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ دنیا میں آنے اور دنیا سے واپس جانے کے درمیانی وقفہ اپنی مرضی سے گزارے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی، مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ مرشد عالم حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے بیانات میں یہ جملہ استعمال فرمایا کرتے تھے کہ بندہ اسے کہتے ہیں جس کے اندر بندگی ہو، جس کے اندر بندگی نہ ہو وہ گند کا پلندہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جس بندے کے اندر آدمیت نہ ہو وہ آدمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے خود اپنے پاک کلام عظیم الشان میں فرمایا اولئک کالانعام، یہی فرما دینا کافی تھا۔ اللہ رب العزت نے اسی پہ توقف نہیں فرمایا بلکہ فرمایا بل ہم اضل، کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اگر اپنے مقام کو کھو دے، اپنے مقام سے گر جائے تو پھر جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ ہمارے حضرت جی دائم البرکاتہم اپنے بیانات میں یہ بات فرمایا کرتے ہیں کہ جانوروں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا انسان نے انسان کو پہنچایا۔ جب انسان درندہ بن جاتا ہے تو وہ ایسے گھناؤنے کام کرتا ہے کہ جو جانور اور درندہ بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا ہماری زندگی اللہ رب العزت کے عبادت کے لیے ہے اور کچھ بھی نہیں، اسی عبادت میں ہی سب کچھ ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک نوجوان آیا، ان کے درس میں بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ دنیا ہے ہی نہیں، دین ہی دین ہے۔ تو اس نوجوان نے عرض کیا حضرت ایک سوال آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پوچھو۔ تو کہنے لگا حضرت آپ نے فرمایا کہ دنیا ہے ہی نہیں، دین ہی دین ہے، تو پھر دنیا کے کام کیسے ہوں گے؟ تو بڑی پیاری بات فرمائی، یہی عبادت ہے۔ فرمایا کہ دنیا کا ہر کام اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق کرنا، یہی تو دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھر بار سے، کاروبار سے، سیاست سے، معاشرت سے، معیشت سے، شادی بیاہ سے، مجالس مقرر کرنے سے منع تو نہیں فرمایا، لیکن ہر وہ کام جو شریعت کی حدود کے اندر ہوگا وہ عبادت کہلائے گا، اور ہر وہ کام جو شریعت کے منافی ہوگا وہ دنیا اور وبال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ایک جگہ پہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ دیکھیں ہم پیدائشی مسلمان ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو جانور بنا دیتے، چاہتے تو چرند پرند بنا دیتے، چاہتے تو کسی ہندو، مجوسی، سکھ، عیسائی، یہودی کے گھر میں پیدا کر دیتے، لیکن ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اس رحمت پہ ہمیں اس خوش فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم مسلمان کی حیثیت سے ہی انتقال کریں گے۔ اس کا انحصار اعمال پہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض مسلمان ایسے ہوں گے، یعنی جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے لیکن موت کے وقت دائرہ ایمان سے خارج کر دیے جائیں گے، اور فرمایا کہ بعض ایسے لوگ جو غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، اللہ رب العزت کو ان کی کوئی ایسی ادا پسند آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ایمان کا نور عطا فرما دیں گے، وہ ابدی جنت میں چلا جائے گا
اور جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا وہ خدا نہ خواستہ جہنم میں چلا جائے گا۔ دو تین اعمال ایسے ہیں، یہ عاجز جب بھی موقع ملتا ہے اس بات کو ضرور عرض کرتا ہے، اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے بھی، اس سبق کو ازبر کرنے کے لیے۔ جو کتابوں میں لکھا ہے، سب سے پہلا گناہ فرائض و واجبات کو ارادتاً ترک کرنا۔ تین چار گناہ ایسے ہیں کہ خدا نہ خواستہ انسان اس میں مبتلا ہو جائے، حتیٰ کہ اس کو توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو تو کتابوں میں شارحین نے لکھا کہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ موت کے وقت وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ آپ حضرات کی خدمت میں وہ عرض کرتا ہوں، سب سے پہلی بات فرائض و واجبات کو ارادتاً ترک کرنا، جس میں سب سے اہم چیز نماز۔ زکوٰۃ اور حج ہر ایک پہ فرض نہیں ہے۔ روزہ رمضان المبارک سال میں ایک مرتبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم ہے، کریم ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت شفقت فرمائی کہ اگر کوئی مستقل بیمار ہے تو وہ سحری افطاری کروا دے اپنی جگہ، اگر کوئی وقتی بیمار ہے تو وہ روزہ چھوڑ کے اپنی علاج کر لے، اور رمضان المبارک کے بعد جو روزے چھوٹے اس کو ادا کرے۔ یا تیسری صورت کیا ہے کہ کوئی مشقت والا سفر ہے دراز، تو اس میں بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں رکھنا واجب ہے۔ لیکن نماز اللہ رب العزت کا ایسا فرض ہے کہ جو سفر میں، حضر میں، بیماری میں، تندرستی میں، طاقت میں، ضعیفی میں، غریبی میں، امیری میں، ہر حال میں فرض ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ٹیک لگا کے پڑھ لیں، ٹیک لگا کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے لیٹ کے پڑھ لیں، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لیں، لیکن معاف نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے نمازی پہ جب نزا کی کیفیت طاری ہوگی، جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ مجھے کون لینے والے آئے ہیں، تو پیاس کی شدت اپنے عروج پہ ہوگی، اس کو اگر سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ شارحین نے لکھا کہ یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب خدا نہ خواستہ بے نمازی پہ ایسی کیفیت جب طاری ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ اس لیے یہ عاجز عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے اس وعید سے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو شارحین نے لکھا کہ بے نمازی شخص پہ جب نزا کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو چونکہ پیاس کی شدت کا عالم ہوتا ہے تو اس وقت شیطان پانی کا پیالہ لے کے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ پانی پی لو، تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ اب شدید گرمی میں روزے رکھے ہوں، ہم تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر کی گرمی ٹیمپریچر کیا ہے اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اللہ رب العزت تا قیام قیامت اس خانقاہ کو، ہمارے حضرت جی داؤن بکاتم کو، ان کی نسلوں کو جاری اور ساری رکھے، اور تا قیامت یہ اسی طرح اعتکاف ہوتا رہے۔ تو انسان پیاس کی شدت کی وجہ سے، کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان کی بات مان لے گا۔ شیطان کی شرط یہ ہوگی کہ تم ایمان سے منکر ہو جاؤ، انکار کر دو تو میں تمہیں یہ پانی دیتا ہوں، تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ اب جیسے عادت ہوتی ہے نا انسان کو زندگی میں، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں پانی کا پیالہ پی لیتا ہوں اور میری پیاس بجھ جائے گی، پھر اسلام لے آؤں گا، پھر اقرار کر لوں گا۔ لیکن نہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے ہی وہ پانی کا پیالہ لیتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اسلام لائے اور ایمان کا اقرار کرے، اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ پیدائشی مسلمان ہونے کے باوجود وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسرا لکھا ہے وہ بندہ جو اللہ رب العزت کی مخلوقات کے لیے تکلیف، دکھ اور غم کا سبب بنتا ہو۔ مرشد عالم حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیانات میں
اس پہ بھی ایک جملہ بہت پیارا فرمایا کرتے تھے کہ کتے بلی کا بھی تم پہ حق ہے۔ ہمارے حضرت جی دامن برکاتہم کے انتہائی متقی پرہیزگار اجل خلفاء میں سے حضرت مولانا عبد الوہاب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو وصال کر چکے ہیں، ان کی حالات زندگی میں بھی ایک ایسا واقعہ لکھا ہے کہ جس کو پڑھ کے اسلاف کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ وہ ایک پھل والے کی دکان پہ گئے پھل لینے، وہاں سے پھل لیا، واپس آئے تو دیکھا ان کے کپڑوں پہ کیڑی جو ہے نا وہ رینگ رہی ہے۔ حالانکہ کیا چیز ہے کیڑی؟ تو سوچا کہ جب میں گیا تھا اس وقت تو نہیں تھی، ممکن ہے کہ پھل والے کی دکان پہ یہ میرے کپڑے پہ آ گئی ہو، لہذا یہ اپنی جگہ سے دور ہو گئی، اپنے گھر سے بھٹک گئی ہے، یہ میرے کپڑے پہ ادھر آئی ہے، لہذا مجھے چاہیے کہ جہاں میرا گمان غالب ہے کہ یہ میرے کپڑے پہ آئی ہوگی، میں وہیں واپس جا کے اسے چھوڑوں۔ تو لکھا ہے کہ وہ جہاں سے پھل لیا تھا وہیں واپس گئے اور ایک محفوظ جگہ پہ اس کیڑی کو اپنے کپڑے سے جھٹک دیا۔ یہ ہے جو بندہ اتنا احتیاط کرتا ہو وہ کسی انسان کو، کسی مسلمان کو، کسی مومن کامل کو کیسے تکلیف پہنچائے گا۔ سلسلہ نقشبندیہ کے امام حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے گزشتہ روز صاحبزادہ صاحب حضرت مولانا سیف اللہ صاحب دامن برکاتہم نے ان کا واقعہ سنایا کہ اللہ رب العزت نے ایسا قبولیت والا مقرب مقبول سلسلہ نسبت عطا فرمائی۔ اس میں ایک یہ بھی واقعہ لکھا ہے کہ ان کی حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ روزانہ گوشت و کسائی کی دکان پہ جاتے اور تھوڑا سا گوشت لیتے تھے، کچھ گوشت لیتے اور چلے جاتے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، کسائی نے سوچا کہ یہ درویش صفت آدمی لگتا ہے، سادہ سا متوسط آدمی بھی روزانہ گوشت نہیں لیتا، تو یہ روزانہ گوشت لے رہے ہیں۔ اس کے دل میں ایک عجیب بات آئی، اس نے سوچا کہ میں جو ہے اس چیز کی تحقیق کروں گا کہ یہ گوشت تو چلو روزانہ لیتے ہیں، میرا تو فائدہ ہی ہے، احساس کی بات ہے نا۔ یاد رکھیں جس بندے میں احساس نہیں ہے نا، درد نہیں ہے، وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں میری امت کا درد نہیں وہ میری امت میں سے نہیں۔ تو حسب معمول حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ آئے، انہوں نے گوشت خریدا اور گوشت خرید کے واپس چل پڑے۔ کسائی نے بھی ارادہ کیا ہوا تھا، وہ بھی چھپتے چھپاتے ان کے پیچھے چل پڑا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ شہر سے نکلے اور ویرانے میں آ گئے۔ ویرانے میں ایک جگہ کوئی مخلوق نہیں، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، ایک لاغر، ایک کمزور سا کتا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، اور انہوں نے گوشت جو ہے کتے کے آگے ڈال دیا۔ تو ان کی حالات زندگی میں لکھا ہے جیسے حضرت صاحبزادہ صاحب دامن برکاتہم نے فرمایا، اس کے ساتھ اس واقعے کا بھی اثر ہے، اس مبارک نسبت شریفہ کا، اس سلسلے کے ملنے میں اس کا بھی عمل دخل ہے، اس نیکی کا۔ کیا کہ لکھا ہے کہ وہ اس وقت تک اس کتے کی تیمارداری کرتے رہے جب تک کہ وہ کتا تندرست و توانا ہو گیا۔ جب وہ کتا تندرست و توانا ہو گیا تو ان کی حالات زندگی میں لکھا ہے کہ اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے ایک آواز نکالی، گویا لکھا ہے کہ اس نے حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیے دعا کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ کتے کی اس دعا پہ اللہ رب العزت نے ایسا مبارک سلسلہ عطا فرمایا کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سلسلہ عالیہ میں جو بھی داخل ہوگا وہ محروم نہیں رہے گا۔ جو بندہ فرائض و واجبات کو ادا کرے گا، ارادی گناہوں سے بچے گا، اپنے شیخ سے، مشائخ سلسلہ سے عقیدت، احترام، محبت، تعلق رکھے گا، فرمایا کہ اگر نسبت کا نور اسے زندگی میں نصیب نہ ہوا تو اللہ رب العزت اسے نزا کی حالت میں یہ نور نسبت عطا فرما دے گا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ایسی مبارک سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں داخل فرمایا
جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر تمام صفات اور کمالات کی جامع ہیں، تمام حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں مجتمع ہیں، اسی طرح امام ربانی حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ باقی تمام سلاسل کی صفات اور کمالات، تمام جو اوصاف ہیں وہ اللہ رب العزت نے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں جمع فرما دیے۔ تو فرائض واجبات کو ارادتاً ترک کرنا اور اللہ رب العزت کی مخلوق دوسروں کے لیے دکھ غم تکلیف دوسرے کی عزت کو پامال کرنا، حدیث شریف میں آیا کہ اللہ رب العزت کو زمین کے سینے پہ دو خامیوں والے لوگ چلتے ہوئے شدید ناپسند ہے۔ فرمایا کہ ایک وہ شخص کہ جس کے شر سے اس کے ہمسائے کی جان مال عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے، اور ایک فرمایا کہ وہ شخص جو اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنا اثر رسوخ، اپنا دنیاوی اسٹیٹس کی وجہ سے زمین کے سینے پہ اکڑ اکڑ کے چلتا ہے، یہ دو طرح کے بندے اللہ رب العزت کو زمین پہ چلتے ہوئے شدید ناپسند ہے۔ قبر کے عذاب کے بارے میں تفاصیل میں لکھا ہے کہ ایسے بندوں کو، ان دونوں بندوں کو جب قبر کے سینے سے قبر کے پیٹ میں ڈالا جائے گا تو قبر کہتی ہے تیرا آنا بہت ہی برا ہو، تو میرے سینے پہ اکڑ اکڑ کے چلا کرتا تھا، آج تجھے میرے اندر ڈال دیا گیا، آج میں تجھے دکھاؤں گی کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں، میں تیرے بدن کے جوڑ جوڑ کو جدا کر دوں گی، میں تیری ہڈیوں سے تیرے گوشت کو جدا کر دوں گی۔ اللہ رب الحدیث شریف میں ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ رب العزت تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز ہمارے حضرت جی دامن برکاتہم اپنے بیانات میں اس کے بارے میں اکثر فرماتے ہیں، خطبات فقیر میں بھی آپ بیانات پڑھیں، بلکہ اس عاجز کو یاد ہے کہ کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے، یہیں رمضان المبارک کا مہینہ تھا، پہلے حضرت جی کا آخری عشرہ چونکہ باہر ہوتا تھا، اب یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہر سال اب حضرت جی دامن برکاتہم کا عشرہ ادھر ہوتا ہے۔ تو حضرت جی نے بیان کیا، مجھے وہ جملہ یاد آ گیا، اس لیے دل میں آیا کہ عرض کر دوں۔ وہ تیسرا گناہ کیا ہے؟ وہ ہے بد نگاہی۔ بد نگاہی اور زبان کی بد احتیاطی، اس میں آج عوام الناس کا کیا کہنا، خواص بھی مبتلا ہے۔ انسان مخلوق سے چھپ کے بد نگاہی کر لے، اللہ تعالیٰ سے تو نہیں چھپ سکتا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو فرمایا بد نگاہی کی نحوست ایسی ہے کہ جو اس میں مبتلا رہے، خدا نہ خاصہ اسی گناہ میں نزا کی کیفیت اس پہ طاری ہو جائے، تو اس گناہ کی نحوست ایسی ہے کہ نزا کی حالت میں اسے دائرہ ایمان سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ جو دوسروں پہ بری نظریں ڈالتا ہے، دوسروں کو بے پردہ دیکھتا ہے، جو موقع تلاش کرتا ہے، جو ایسے راستے ڈھونڈتا ہے، جو بد نگاہی کا عادی ہوتا ہے، جس کا مزاج بن چکا ہوتا ہے بد نگاہی کا، اس کے لیے یہ وبال ہے کہ نزا کی حالت میں خدا نہ خواستہ دائرہ ایمان سے خارج ہو سکتا ہے۔ تو اسی بد نگاہی پہ ہمارے حضرت جی دامن برکاتہم نے بیان فرمایا، اللہ اکبر، اس عاجز کو وہ منظر یاد ہے، اس رمضان المبارک میں بھی یہ عاجز اسی مسجد میں موجود تھا، حضرت جی دامن برکاتہم بد نگاہی کے عنوان پہ بیان فرما رہے تھے، اور ساتھ ٹپ ٹپ آنسو ایسے گر رہے تھے کہ جیسی کسی نلکے کو بند کریں تو وہ پھر بھی لیک کرتا رہے، حتیٰ کہ ریش مبارک سے آنسو گر رہے ہیں، اور نوجوانوں کی آنکھوں سے بھی آنسو گر رہے تھے۔ عزیز سامعین، قابل احترام حضرات، آج کی اس مجلس میں ہم یہ عزم بالجزم کر لیں کہ آج کے بعد بد نگاہی نہیں کریں گے۔
جو بد نگاہی کرے گا دوسروں کی عزتوں پہ، اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، مکافاتی عمل ہے کہ اس کی عزت پہ بھی بری نگاہ ڈالی جائیں گی۔ ایک واقعات میں ایک واقعہ عجیب لکھا ہے کہ ایک صاحب جیولر تھے، تو سونار کی ان کی دکان تھی، تو ایک نوجوان بچہ انہوں نے رکھا ہوتا چھوٹی عمر سے رکھا اور اس کو پالا پوسا حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا، اور وہ اس کا کام کیا تھا کہ باہر کے کام کرنا اور دوپہر کا کھانا گھر سے لانا، برتن دینا کرنا، یہ کام اس کا تھا۔ اولاد کی طرح اس کو پالا۔ حسب معمول وہ کھانا لینے گیا، کھانا لے کے آ گیا۔ اس دن رات کو وہ جیولر صاحب جو ہیں وہ دکان کو بند کر کے گھر گئے، تو ان کی اہلیہ ہزاروں قطار رو رہی تھی، بے حال ہوئی ہے۔ انہوں نے پوچھا اپنی اہلیہ سے کہ بیگم کیا ہوا؟ تو ان کا رونا ہی بند نہیں ہوتا تھا۔ ذرا طبیعت سنبھلی تو کہنے لگیں کہ آج میرے ساتھ ایسا حادثہ ہوا ہے کہ جس کی میں توقع ہی نہیں کر سکتی تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہوا کیا، کچھ بتائیں تو صحیح۔ تو وہ کہنے لگیں کہ بچہ حسب معمول آیا، میں نے ٹفن کھانے کا تیار تھا، میں نے چونکہ وہ بچہ بڑا ہو گیا، پردہ فرض ہو گیا، لہذا وہ پردہ کرتی تھیں، تو وہ گھر کے دروازے کے باہر سے ٹفن لیتا اور مالکن جو ہے ٹفن اسے پکڑاتی اور وہ چلا جاتا۔ تو کہنے لگی کہ میں نے حسب معمول اپنے ہاتھ میں ٹفن پکڑا ہوا دروازے سے باہر کچھ ہاتھ نکالا، تو اس نے ٹفن کے ساتھ میرا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور کچھ دیر میرے ہاتھ کو پکڑے رکھا۔ اس چیز سے مجھے ایسا دکھ ہوا، ایسا رنج ہوا کہ یہ وہ بچہ کہ جو نابالغ تھا، چھوٹی سی عمر تھی، اولاد کی طرح اس کو کھلایا، پالا پوسا، آج اس نے شہوت سے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا کہ میری حیثیت اس بچے کے لیے ایک ماں کی حیثیت ہے، یہ اس نے کیا عمل کیا، اس سے میرا دل بہت دکھی ہے۔ تو ان صاحب نے ایک عجیب بات کی، وہ کہنے لگے کہ سچی بات تو یہ ہے کہ اس بچے کا قصور نہیں ہے، قصور میرا ہے۔ تو بیگم کہنے لگی کہ میرے سرتاج آپ تو دکان پہ بیٹھے تھے، آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ کی بندی، تمہاری بات کرنے سے مجھے سمجھ آ گئی، چونکہ جیولرز کے پاس عورتیں آتی رہتی ہیں، اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ جوتے، کپڑے، چوڑیاں گھر منگواتے تھے اور گھر میں ان کی عورتیں اس کو سلیکٹ کرتی اور واپس چلے جاتا تھا، دکان پہ خریداری کے لیے نہیں جایا کرتی تھی۔ آج یہ چیز نادر اور نایاب ہے، آج یہ تقوی ایک کتابی چیز ہو کے رہ گئی ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو کہنے لگے کہ ایک عورت آئی، بہت ہی حسین و جمیل تھی، اس نے چوڑیاں بننے مجھے دینی تھیں، تو میں نے اس کو چوڑیاں سائز کے طور پہ پہنانی تھیں، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میری نگاہ اس کے چہرے پہ ٹکی، میری نیت میں خلل پیدا ہوا، حالانکہ جتنی دیر مجھے لگنی تھی اس سے ہٹ کے میں نے ارادتاً، انٹینشنلی، پری پلان جو ہے اس کے ہاتھ کو پکڑے رکھا اور اس کو چوڑی جو ہے بہت دیر سے پہنائی۔ ادھر دکان پہ اس نے کسی کی عزت کا ہاتھ پکڑا، اللہ رب العزت نے اسی کے پالے ہوئے لڑکے سے اس کی بیوی کا ہاتھ پکڑوا دیا۔ بد نگاہی اور زبان کی بے احتیاطی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری جبڑوں کے درمیان گوشت کا ایک لوتڑا ہے جو منہ کے بل تمہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ جو بندہ ذکر اذکار کرے، عبادات کرے، لیکن اس کے ساتھ یہ معصیتیں اور یہ گناہ بھی کرے، وہ ایسے برتن کی مانند ہوتا ہے، اس کا دل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی برتن بے شک اچھی کوالٹی کا ہے لیکن اس میں دودھ ڈالا جائے، اس کے نیچے سوراخ ہے، وہ دودھ نکل جائے گا۔ اس برتن کے اچھے کوالٹی کا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مکتوبات فقیر میں بھی ہمارے حضرت جی داؤن بکاتم نے ایک اپنے متعلقین میں سے ایک مرید کو ایک جملہ لکھا، بہت پیارا، سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے۔ فرمایا کہ دل سیاہ ہو تو چمکتی آنکھیں فائدہ نہیں دیتی، جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل کا برتن جو ہے
اس میں سے اس کی نورانیت زائل ہو جاتی ہے، بلکہ اس میں گناہ کی ظلمت آ جایا کرتی ہے۔ بد نگاہی اور جھوٹ، مجھے آج بھی یاد ہے، یہ آج اس بیرون ممالک کے سفر پہ تھا، ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، کوئی بات ہوئی، تو میں نے کہا یار آپ یہ عجیب بات کر رہے ہیں، آپ نے کچھ پہلے یہ بات یوں کی تھی، تو وہ مجھے عجیب بات کرنے لگے، کہنے لگے کہ میں ضرورت کے وقت جھوٹ بول لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، بھئی کہاں اجازت ہے کہ ضرورت کے وقت جھوٹ بول لیں؟ دو تین صورتیں ہیں صرف کہ دو بھائیوں میں، میاں بیوی میں جھگڑا اور کٹاؤ اور جدائی کا اندیشہ ہو، تو ان کو جوڑنے کے لیے انسان بہت ہی سمجھداری کے ساتھ جھوٹ بول لے، وہ بھی نیت یہ کہ ان میں صلح ہو جائے، گھر بچ جائے، دو بھائیوں میں جھگڑا اور تلخ کلامی، قطع تعلق ہی نہ ہو۔ اب ان صاحب نے جب یہ بات کی تو میں حیران رہ گیا کہ اگر نمازی باریش اور جبہ و دستار والا ایسے کرے گا تو عوام الناس کا کیا کہنا؟ مجھے یاد ہے کہ آج سے 15 سال پہلے ایک ہندو بچی مسلمان ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت کے نور سے منور فرمایا، ہدایت کا نور عطا فرمایا۔ ایک بات عرض کرتا چلوں، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ غیر مسلم جنہیں اللہ رب العزت ہدایت کا نور عطا فرما دیتے ہیں اور مسلمان ہو کے ان کا انتقال ہوتا ہے، اس کے بارے میں شارحین نے لکھا کہ غیر مسلم ہونے کے باوجود باحیثیت انسان میں خوبیاں تو ہوتی ہے نا، انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے، اور شر کا مجموعہ شیطان، اور خیر ہی خیر کا مجموعہ ملائکہ کرام۔ تو فرمایا کہ جس بندے میں حسن سلوک اور باحیثیت انسان کے اچھے اخلاق والا ہو، اللہ رب العزت کو درگزر کرنا، معاف کرنا، حسن سلوک اور اچھا اخلاق اتنا پسند ہے کہ شارحین نے لکھا کہ اس صفت کی وجہ سے اللہ رب العزت ہدایت کا نور عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث شریف میں آیا ہے، تم میں سے سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے۔ تو وہ ہندو بچی، اس کو اللہ رب العزت نے ہدایت کا نور عطا کیا، اس کا ایک بھائی، والدین، اس بچی نے اس عاجز کو فون پہ اپنے والد صاحب کے انتقال کا واقعہ سنایا، انتہائی عبرت آموز ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ میرے والدہ کو اور بھائی کو پتا تھا میں مسلمان ہو گئی، میں چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتی تھی، میرے والد جب رات کو سو جاتے تو میں کچن میں مصلی بچھا کے دروازہ بند کر کے عشاء کی نماز پڑھتی تھی کہ میرے والد کہیں اٹھ گئے تو وہ اتنی سخت طبیعت کے تھے کہ گویا میری ماں نے کہا کہ جس دن تیرے باپ نے تجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا وہ تجھے قتل کر دے گا۔ تو میں نے بھی سوچ لیا کہ میں قتل ہو جاؤں گی تو شہادت مل جائے گی، سیدھی جنت میں جاؤں گی، بات تو ایسے ہی ہے۔ تو بہرحال وہ کہنے لگی کہ ڈھکے چھپے لفظوں میں میرے والد کو بھی کچھ پتا چل گیا، اللہ کی شان کہ میرے والد کو یہ پتا چلا تو وہ بیمار ہو گئے، ان کا کچھ علاج معالجہ ہوا، انہیں کینسر ہو گیا، انہیں ہسپتال لے گئے۔ میں ہسپتال گئی، میں رو رہی تھی اپنے والد کو آخری وقت میں دیکھتے ہوئے، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جو ہے نا ان کو کسی طرح اللہ کرے کہ یہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں۔ تو کہنے لگی کہ میں نے ان کو کلمہ طیبہ کی دعوت دی، ان کو کتابوں میں لکھا ہے نا جب کسی کا انتقال ہو تو یہ نہ کہو اس کو کہ تم کلمہ طیبہ پڑھو، بلکہ خود پڑھنا شروع کر دو، تمہاری آواز سن کے ممکن ہے کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھ لے۔ تو کہنے لگی کہ میری والد کی آنکھیں میری طرف اور میری آنکھیں میرے والد کی آنکھوں پہ تھیں، لیکن کفر اور شرک کی مہر سے ان کا دل نہیں، ان کا دل سل بن چکا تھا، وہ میری آواز سن رہے تھے، وہ میری باتیں سن رہے تھے، لیکن ان کے آنسو بھی گر رہے تھے، جس سے مجھے احساس ہوا، انہوں نے مجھے اشاروں سے کہا کہ میں بولنا چاہتا ہوں لیکن میری آواز بند ہو گئی ہے، میں بول نہیں سکتا۔ تو کیا کفر و شرک کی نحوست کی وجہ سے اگر ان کی آواز بند ہو گئی، اور ایسے گناہ جس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ یہ گناہ وہ گناہ ہے کہ جن کی نحوست کی وجہ سے انسان نزا کی حالت میں چاہے گا بھی تو اس کی آواز نہیں نکل سکے گی، تو یہ تینوں گناہ اسی میں سے ہیں۔
ہم مسلمان ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حالات زندگی میں آتا ہے کہ جب قبرستان تشریف لے جاتے تو اتنا روتے کہ ریش مبارک سے آنسوؤں کے قطرے مسلسل گرنا شروع ہو جاتے. تو کسی نے پوچھا حضرت آپ قبرستان آتے ہیں تو اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں قبرستان آتا ہوں تو اتنا اس لیے روتا ہوں کہ قبر مرنے کے بعد سب سے پہلی منزل ہے، سب سے پہلی سیڑھی ہے. جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے کی منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس میں الجھ کے رہ گیا، جس کی یہیں پہ پکڑ ہو گئی، تو پھر حشر تک اس کی پتہ نہیں کیا کیفیت گزرے گی، کیونکہ حشر تک سزا و جزا چلنی ہے. تو یہ جو 2 دن اور 1-2 راتیں رہ گئی ہیں، ان میں ہمیں چاہیے کہ ہم پکی سچی توبہ کر لیں. یہ 4-5 روز قبل یہ عاجز پڑھ رہا تھا، حضرت تھانوی حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آخری عشرہ کے بارے میں، شب قدر کے بارے میں بڑی پیاری بات فرمایا کہ اللہ رب العزت نے، یہ تو ایک مستقل عنوان ہے، زیادہ بات نہیں کی جا سکتی، بات کو سمیٹنے کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ کوشن مجھے حضرت شیخ الحدیث صاحب دے گئے ہیں دامت برکاتہم. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اس سے پہلے ایک اور پیاری بات کروں، اس کو ہم ذہن نشین کر لیں، دل میں بٹھا لیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے اپنی امت کی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش نہ کرنی ہوتی تو سورہ اخلاص اور رمضان المبارک کا مہینہ عطا نہ فرماتے. سورہ اخلاص کی فضیلت یہ ایک بالکل علیحدہ عنوان ہے. آج کی رات 29ویں رات ہے، امید ہے حضرت جی دامت برکاتہم اس پہ ضرور کچھ نہ کچھ فرمائیں گے. تو دوسری طرف آتا ہوں تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شب قدر سے محروم ہو گیا گویا وہ خیر کثیر سے محروم ہو گیا. جو شب قدر سے محروم ہو گیا گویا وہ خیر کثیر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیز، ایسی کوانٹٹی کہ جس کی کوئی حد و انتہا ہی نہیں ہے، گویا خیر کثیر سے محروم ہو گیا. اور پھر بڑی پیاری بات فرمایا کہ اللہ رب العزت چاہتے تو یہ بھی فرما سکتے تھے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو فرما دیجئے کہ آخری عشرہ میں، اب پوری جو 10 راتیں ہیں، آخری عشرہ میں شب قدر کو ڈھونڈیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو رحیم ہے، کریم ہے. اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا بروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے سہولت فرما دی کہ 1 رات آرام کرو، 1 رات عبادت کرو، 1 رات آرام کرو، 1 رات عبادت کرو. عبادت کا جو لفظ ہے یہ مستقل ایک عنوان ہے، اس پہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، لیکن 3 جملوں میں عرض کرتا ہوں کہ عابد اور صالح اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اعضائے جسمانی کو گناہ کی عادت نہ ہو، جس میں دل شامل ہے. دل کے کانوں سے ہم سنیں، یہ عاجز ساتھ ہے. یہ عاجز کو یہ کہنے کی ضرورت، یہ عادت نہیں ہے کہ آپ سنیں، کیوں کہ کتابوں میں لکھا ہے جو بیان کرنے والا ہے. ہمارے حضرت جی نے خود فرمایا کہ جو بیان کرتے ہو اس کو اپنے عمل میں بھی لایا کرو. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ وہ بات کیوں کرتے ہو جو خود تم عمل کرتے ہی نہیں ہو. تو فرمایا کہ ظفر صاحب جو بات بیان میں کی جاتی ہے اس کو عمل میں بھی لانا چاہیے. تو حضرت تھانوی تو فرمایا کہ جس عابد اور صالح کسے کہتے ہیں، ہم ویسے تو کہہ دیتے ہیں نا بڑا صالح آدمی ہے جی. فرمایا کہ عابد گزار اور صالح آدمی اسے کہتے ہیں کہ جس کے اعضائے جسمانی کو، جس کے اندر دل شامل ہے، جس کے اعضائے جسمانی کو گناہوں کی عادت نہ ہو، وہ بے اختیار گناہوں کے عادی نہ ہو، گناہ کا موقع بھی ملے تو اس کو رد کرے. ایک واقعہ بہت ہی پیارا تھا، اس عاجز نے ذہن میں رکھا ہوا تھا کہ ضرور عرض کرنا ہے. وہ واقعہ عرض کروں گا تو وقت اتنا ہے نہیں. ایک نوجوان طالب علم حضرت علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا انتہائی متقی پرہیزگار طالب علم، حدیث شریف کا طالب علم تھا.
فرمانے لگے اس کا انتقال ہو گیا. اس کی تجہیز و تدفین جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند میں ہی ہوئی. افغانستان کا رہنے والا تھا. اس کے ورثاء کو خط بھیج دیا. خط تقریباً 5-6 ماہ بعد ملا. خط ملا تو وہ لوگ آئے. اب انتقال کو 6 ماہ گزر گئے ہیں, تدفین ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے بچے کو ساتھ لے کے جائیں گے. تو حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت محتمیم اعلیٰ تھے. تو انہوں نے ان کو ان کے پاس بھیج دیا. انہوں نے بڑا سمجھایا. تو وہ جو طالب علم رحمۃ اللہ علیہ, اس کو رحمۃ اللہ علیہ ہی کہنا چاہیے نا, تو وہ اس کے ورثاء نے کہا یا تو ہم اپنے بچے کو ساتھ لے کے جائیں گے یا آپ ہمیں یہیں قیام پذیر کریں, دونوں میں سے جو کرنا ہے کر لیں. تاؤن کران جو ہے حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ میت کو لے جائیں. انہوں نے فرمایا کہ یہ جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے تو میت اور اللہ کے درمیان ایک راز ہوتا ہے, اس کو کھولنا نہیں چاہتا. میت پہ کیا کیفیت ہوگی واللہ عالم. تو لیکن بہرحال اس کی قبر کو کھودا گیا. قبر ابھی پوری کھدی بھی نہیں تھی تو خوشبو جو ہے, خوشبو کی لپٹیں آنے لگ پڑیں. ایسے لگتا تھا کہ کستوری کی خوشبو ہے. خوشبو نکل کے مدرسے میں پھیل گئی. جب قبر کھولی گئی تو کفن یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی غسل دے کے کفن پہنا کے قبر میں اتارا گیا ہے. بہرحال ان کو ایک صندوق میں ڈالا گیا اور لاہور ریلوے اسٹیشن سے پشاور کی طرف گئے. تو پشاور جب پہنچے تو وہ خوشبو جو ہے نا راستے میں بھی آتی رہی. چونکہ ان کو نکال کے صندوق میں رکھا گیا, وہ ان کا بدن, ان کا کفن جو خوشبو سے بھرا ہوا تھا وہ صندوق سے بھی لگا. صندوق سے بھی خوشبو آ رہی ہے. پشاور ایئرپورٹ میں جو چیکنگ والے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے اس میں کستوری سمگل کی جا رہی ہے. ہم صندوق کو دیکھیں گے, اس میں میت نہیں ہے. ایسی خوشبو میت سے ہم نے کبھی نہیں دیکھی. تو بہرحال صندوق کو کھولا گیا تو وہ جو انسپیکٹر تھے, جو وہاں کی سیکیورٹی تھی, سب لوگوں نے ہجوم نے دیکھا کہ جیسے ہی صندوق کھولا تو وہی خوشبو کی لپٹیں شروع ہو گئیں اور وہ میت پڑی ہوئی ہے. حضرت علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی نسبت ایک نوجوان جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا, جو کینیڈا میں تعلیم یافتہ تھا, 3 دن قبل اس کا انتقال ہوا. جس دن اس نوجوان کی میت پشاور میں پہنچی, اس کی بھی میت جو ہے بائی ایئر جو ہے لاہور ایئرپورٹ سے پشاور پہنچی. 3 دن گزرے کہ وہاں سے سفر, اور وہ کچھ احتیاطیں کرتے ہیں, اس کو کیمیکلز لگاتے ہیں کہ باڈی پھٹے نہ, اس میں سے بو نہ آئے. اس کے باوجود پشاور پہنچنے تک اس نواب کے انگلش زادے کی بیٹے کی صندوق سے اتنی بدبو تھی کہ اس کے اپنے والدین اعزاء اقارب صندوق کے پاس نہیں جا پا رہے تھے. حتیٰ کہ لوگوں کو کرائے پہ مزدوروں کو بلا کے اس کی میت کو چارپائی پہ ڈلوا کے قبر کے سینے میں اتارا گیا. یہ ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم ان گناہوں سے آج توبہ طائب ہو جائیں کہ جو گناہ نزا کی حالت میں خدا نہ خاصہ ہمیں دائرہ ایمان سے خارج کر دے. عبادت ہم بھی کرتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت جی دامن برکاتہم کے انتہائی محبوب ہیں. ہمارے حضرت جی دامن برکاتہم کے پیر تعلیم حضرت شیخ وجیہ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کے متعلق ایک دفعہ عجیب بات فرمانے لگے. فرمایا کہ علامہ اقبال کی شاعری سن کے ایسے لگتا ہے کہ یہ ولایت صغریٰ کے مقام کے آدمی ہیں. ولایت صغریٰ کو تشریح کے لیے تو دن رات چاہیے. تو بہرحال علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کے متعلق ایک بڑی پیاری ربائی لکھی, بڑی پیاری. وہ عرض کر کے انشاءاللہ ہم جلدی سے مراقبہ اور دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا بلکہ اس سے پہلے یہ عاجز چاہے گا کہ مرشد عالم حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ جو اکثر وہ اپنے بیانات میں فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے کہ جس کی زندگی محمود اس کی موت بھی محمود, جس کی زندگی مذموم اس کی موت بھی مذموم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو زندگی میں باوضو رہتا ہے, رہنے کی عادت ڈالتا ہے, اللہ رب العزت اسے باوضو ہی موت عطا فرماتے ہیں. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے. سجدہ عشق کسے کہتے ہیں؟ سجدہ عشق کہتے ہیں کہ انسان کا جب سر سجدے میں جھک جائے تو زمین و دنیا اور دنیا مافیہا سے ہٹ کٹ کے وہ گویا اس کو یوں لگے کہ میں اللہ رب العزت کے قدموں میں سر رکھا ہوا ہے. حضرت سید ظفار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے حضرت جی دامن برکاتہم کے پہلے شیخ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو عارف کامل ہوتا ہے وہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اس کا بدن دنیا میں کھڑا ہے، مسجد میں ہے، لیکن اللہ رب العزت کے مشاہدے میں غرق ہوتا ہے. ایک دفعہ اس عاجز نے حضرت جی دامن برکاتہم سے ایک سوال کیا، نماز میں اگر ذکر کی کیفیت ہو، تو حضرت جی دامن برکاتہم نے بڑی پیاری بات فرمائی، سونے کے پانی سے دکھنے والی. فرمایا کہ جو ذاکر ہوتا ہے، جو ذاکر شاغل ہوتا ہے، جو فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی معرفت سے منور ہوتا ہے، وہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو نماز میں مشاہدہ ہوتا ہے، ذکر نہیں ہوتا. مشاہدہ الہی ہوتا ہے جو معراج ہوتی ہے، الصلاۃ معراج المؤمن، اس کا مستحق ہوتا ہے. تو سجدہ عشق کہتے ہیں کہ وہ سجدے میں جائے تو اسے ایسے لگے کہ میں بظاہر میرا جسم دنیا میں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے قدموں میں میں ہوں. اسے سجدہ عشق کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے. ایک ہمارے سجدے ہیں کہ اس میں دنیا بھری ہوئی ہے، ایک کوئی اکاؤنٹ کا کام کر رہا ہے، کوئی بازار کا کام کر رہا ہے، کوئی تراویح سنانے والے کو بعد میں کہتا ہے یار تم نے رکعت ختم کر دی، میرا اکاؤنٹ کا کام مکمل ہونے والا تھا. استغفر اللہ. سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں، دل کے کانوں سے ہم سنیں، فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسے لگتا ہے کہ قرض لیا ہو رب سے. نماز ہم یوں پڑھتے ہیں کہ جیسے کسی سے قرض لیا ہوا ہے کہ یہ لے تیرا قرض، ایسی ہماری نماز ہے. ایک بات کو ہم ذہن نشین کر لیں، عارف باللہ لوگوں نے کہا ہے، حضرت شیخ وجیہ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جو بندہ بلا وجہ نماز کے ارکان کو جلدی سے ادا کرتا ہے، تیزی کرتا ہے، اس کا تصوف و سلوک سے، اللہ رب العزت کی محبت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے قرض لیا ہو رب سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدترین چوری نماز کے ارکان کو صحیح ادا نہ کرنا، یہ بدترین چوری ہے. آخری شعر میں فرمایا اللہ اکبر، عجیب بات ہے، یہ سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اے اقبال. یہ سجدے جس میں دنیا بھری ہوئی ہے، نفسانیت، شہوانیت، حیوانیت ہے، بظاہر جسم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور روح جو ہے وہ دل باہر پھر رہا ہے. فرمایا کہ یہ سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت یہ عشرے کے جو چند 2 دن اور پتہ نہیں 2 راتیں ہیں یا 1 رات ہے، پچھلی دفعہ بھی غیر متوقع 1 دن پہلے ہی ہو گئی، بہرحال تو ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آج کی رات جو انتہائی قیمتی ہیں، دیکھیں حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ پیر و مرشد تھے، امام العلماء والصلحاء، خواجہ خواجگان، شیخ المشائخ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، وہ مسجد میں تشریف فرما تھے آخری عشرہ تاک رات، 27ویں رات. عوام الناس سمجھتی ہے 27ویں رات، لیکن تاک رات میں کوئی بھی ہو سکتی ہے. تو وہ آیا، اس نے وضو کیا اور نوافل شروع کر دی. نوافل پڑھ کے بڑے اہتمام سے حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا، سلام عرض کی، دعا کی گزارش کی. تو حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا بڑی ماشاءاللہ نوافل پڑھی. کہنے لگا حضرت آج شب قدر ہے، 27ویں رات. تو حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا شب قدر تو گزر گئی ہے، تو آج ڈھونڈ رہا ہے. اللہ اکبر. تو ممکن ہے کہ آج کی رات شب قدر ہو، اگر گزر بھی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں. اگر شب قدر گزر گئی ہے، آج کی رات
جو آخری تاک رات ہے اس کو ہم شب قدر کی طرح گزار لیں تو خدا کی قسم اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت سے شب قدر سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے سر کو جھکا لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، جو کچھ دنیا اور دنیا و ما فیہا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں کھو جائیے، اور یہ نیت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمات اور سیاہیاں دھل رہی ہیں، اور یہ شکریہ میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے تو اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ جو خیالات و وساوس آئیں اس میں فکر نہ کریں، دھیان نہ دیں، نہ روکیں، نہ دھیان دیں، نہ محو ہوں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، جس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، جس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر، تجھ کو کیا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر، تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر،
جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھڑا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان ربی العلی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں یا اللہ، بے شک ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت غلیظ اور گندے ہیں یا اللہ، جیسے بھی بندے تیرے ہی ہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اے کریم آقا، تیری رحمت کرم، تیری توفیق سے، تیری دین سے تیرے مقربین کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں یا اللہ، ان نسبتوں کے تو فعل آج اس مبارک جگہ میں، اس مبارک مسجد میں، خانقاہ میں، اس مبارک مہینے میں، مبارک وقت میں ہم اپنے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے پکی سچی توبہ کرتے ہیں یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری گندی نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے غلیظ دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنے عشقی آتش سے لبریز فرما۔ اے کریم آقا، اب گناہوں کی ظلمات، سیاہیوں سے، اثرات سے ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھرپور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے عشقی آتش سے لبریز فرما۔ اے کریم آقا، ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے نفس و شیطان کے مکر و فریب، خطرات و وساوس سے بچا، ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا، ہمیں ایمان حقیقی کی لذت عطا فرما یا اللہ، ہمیں تقوی پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما یا اللہ، ہمیں اپنی محبت، اپنی خشیت عطا فرما، چلتے پھرتے اپنی یاد، اپنا دھیان عطا فرما، ہمیں اپنے ذکر کا ذوق و شوق عطا فرما، ہمیں اپنے ذکر کی لذت عطا فرما یا اللہ، ہمارے جسم کی ہڈی ہڈی، بوٹی بوٹی، رواں رواں کو اپنے ذکر سے جاری فرما۔ اے کریم آقا، ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، مرتے دم تک، قدم قدم، ہر لمحہ، ہر آن ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع اور عشق عطا فرما یا اللہ، ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، ہمیں مرتے دم تک ہمیں ہمارے مشائخ کا کامل تعلق، محبت، فیض یابی، قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اسی مبارک تعلق کے ساتھ، اسی نسبت کے ساتھ، باوضو کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے ہمیں شہادت کی موت عطا فرما یا اللہ، اپنی رحمت سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرما، شفقت کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اے کریم آقا، ہمیں ہر طرح کی علت سے محفوظ فرما، ہر طرح کی قلت سے محفوظ فرما، ہمیں قرضوں سے محفوظ فرما، ہمیں مرضوں سے محفوظ فرما یا اللہ، ہمیں برے وقت سے بچا، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا، ہمارے زندگی کے آخری ایام کو ہماری زندگی کا بہترین حصہ بنا، حشر کے دن کو ہمارے لیے خوشیوں والا دن بنا۔ اے کریم آقا، ہماری اولادوں کی، تمام امت مسلمہ کی ایمان، جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ، برا چاہنے والوں کی برائی سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، شر پسندوں کے شر سے بچا، جادو ٹونا اوپرے اثرات سے ہماری حفاظت فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ اے کریم آقا، وہ آنکھیں، وہ ہاتھ، وہ پیر جو کسی کی جان، مال، عزت و آبرو کی طرف بڑھیں، انہیں ہدایت عطا فرما یا اللہ، جن کے نصیب میں ہدایت نہیں، ان کا انجام المناک، خوفناک، زندہ لوگوں کے لیے عبرت کا باعث بنا۔
اے کریم آقا اپنی رحمت سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ مرنے سے پہلے ہمیں اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما۔ اے کریم آقا اس سے پہلے کہ ہمیں آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے ہمیں اپنے مغفور مقبول مقرب بندے بندیوں میں شامل فرما۔ یا اللہ حشر کے روز ہمیں بخشش کیے ہوئے گنہگاروں میں شامل فرما۔ اے کریم آقا حشر کے روز یا اللہ آپ سے بھیک مانگتے ہیں ہمیں ہمارے مشائخ اعظام کی معیت میں حضور علیہ السلام کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرما۔ یا اللہ حشر کے روز ہمیں حضور علیہ السلام کے دستے مبارک سے حوض کوثر کا جام عطا فرما۔ اے کریم آقا حشر کے روز ہمیں حضور علیہ السلام کی کامل شفاعت عطا فرما۔ یا اللہ کاش کے جنت میں ہمیں ہمارے مشائخ اعظام کی معیت میں حضور علیہ السلام کے قدمین شریف میں جگہ عطا فرما۔ اے کریم آقا کاش کے جنت میں بے پردہ ہمیں اپنا دیدار عطا فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کے مہینے کا اختتام ہے، ہم بے شک اس کی قدر ایسے نہ کر سکے جیسی کرنی چاہیے تھی۔ یا اللہ جو بھی کمیاں کوتاہیاں بے قدری ہوئی معاف فرما۔ تیری رحمت کرم توفیق سے جو ٹوٹی پھوٹی عبادات کی، تراویح پڑھی، نوافل پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کی، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، یا اللہ ذکر کیا، تسبیحات کی، یا اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے کریم آقا آپ تو دے کے خوش ہوتے ہیں، آپ تو خود فرماتے ہیں بروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہم سب سے برے آپ سب سے اچھے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جن مردوں عورتوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، یا جن کے ہم پہ حقوق ہیں، جن کے نام یاد ہیں یا بھول گئے، ان سب کو ان تمام دعاؤں میں شامل فرما۔ اے کریم آقا ہمارے والدین، بہن بھائی، اعزاء اقارب، دوست احباب، اساتذہ کرام، مشائخ اعظام جو انتقال کر چکے سب کی بخشش فرما۔ جن کی آپ نے بخشش فرما دی انہیں اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ یا اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، تجھے تیری کریمی کا واسطہ، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کا واسطہ، اس پاک کلام کا واسطہ جو اس مبارک مہینے میں نازل فرمایا۔ یا اللہ تجھے تیرے محبوبان بارگاہ کا واسطہ، اس مبارک سلسلہ عالیہ کے پیرانے کی بار کا واسطہ، ہمیں شب قدر سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ ہمیں شب قدر سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے کریم آقا ہمارے شیخ حضرت جی دامت برکاتہم العالی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے کریم آقا ان کے اس گلشن کو تا قیامت جاری اور ساری آباد فرما۔ ان کا سایہ مبارک عرصہ دراز ہم پہ قائم و دائم فرما۔ یا اللہ حضرت اماں جی مدد اللہ حضرت صاحبزادگان اور قیامت تک ان کی جتنی بھی نسلیں ہیں اس مبارک نسبت شریفہ کو ان کی نسلوں میں تا قیامت جاری اور ساری فرما۔ اے کریم آقا جو دعائیں مانگی اپنی رحمت سے قبول فرما، جو دعائیں مانگنا چاہیے تھی نہ مانگ سکے وہ بھی قبول فرما۔ کریم آقا آپ تو علیم بذات الصدور ہے، حاضرین کے دلوں میں جو بھی جائز حاجات ضروریات تمنائیں ہیں اپنی رحمت سے ان دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔